صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ تقریر ہی ہو رہی ہے اور تقریر جو ہے وہ اختصار رہی ہے اس میں، اور انشاءاللہ جس طرح آپ پر سکینہ نازل ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں اور نازل ہو جائے، اعلیٰ حضرت کو سنیں بس ٹھیک ہے، تقریریں ہوتی رہیں گی، اعلیٰ حضرت نے جو باتیں کی ہیں اس کے آگے کسی کی بات بنتی نہیں، ہم سب حضور کے کمی ہیں، حضور کے نوکر صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت کو سنتے ہیں، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرار سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز یہ ہوا کرتا کہ آپ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو شہادت والی انگلی زیادہ استعمال فرماتے، لیکن جس کی طرف یہ انگلی اٹھ جاتی تھی اس کی قسمت بدل جاتی تھی۔ اب آپ غور کریں اعلیٰ حضرت کی محبت پہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں حضور نے جتنی مرتبہ اشارہ کیا ہر اشارے پر کروڑوں درود، اچھا، اور جو کچھ کہتے تھے شاید بڑا میٹھا ہے جی، پر جانے جانا کا لہجہ واہ واہ واہ، کھنڈ بڑی سونی ہے، شکر بڑی چنگی ہے، گڑ بڑا ہی چنگا ہے، مگر حضور کا لہجہ کیا بات ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کو کیسے پرویا، فرماتے ہیں میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، تقریر آج صرف میرے پیر بھائیوں کے لیے، ہم سب پیر بھائی بیٹھے، یہ فیملی ہماری
تو سنتے ہی رہتے ہیں نا جی، آج ہم آپس میں تکرار کر رہے ہیں سلام اعلیٰ حضرت کا۔ باقی شاہ صاحب دعا کر دیں گے آپ کے لیے، ہمارے لیے قسمت سنور جائے گی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عمر کتنی؟ فرمایا 2 سال۔ کہا جی بڈھے ہو گئے تو عمر 2 سال؟ فرمایا عمر ہوئی ہے جڑی اہل بیت دی غلامی چ گزر گئے، لولا سنتان لہلک النعمان۔ فرمایا جے امام جعفر صادق دی خدمت 2 سال نہ رہندا میں بھی ہلاک ہو جانا سی۔ تو دعا یہ کر دیں گے اللہ کریم خیر کرے گا۔ آپ بس اعلیٰ حضرت کے سلام کو ذرا تھوڑے چلے کلے ملے ہو کے سنیں۔ چھٹاکی علم نہیں سنبھالیا جاندہ تے اعلیٰ حضرت نے منہ دے حساب نال علم کیوں بچایا؟ کیونکہ اپنی گل کیتی نہیں، میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ آواز آئی نہیں نہیں احمد رضا بس کر دے، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شہداء ہزار پھرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماندن ساڈا مقام پوچھنا نہیں، جنت کی بلبلوں سے پوچھو۔ وہ جب ایک بوٹے سے دوسرے بوٹے پر اڈاری مار کر جاتی ہیں تو کوکو ان کی یہ ہوتی ہے، کہتی ہیں نعتاں تے بڑے بڑے نے لکھیاں پر ججدیاں احمد رضا لکھیا کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، یہ بلبلیں کہتی ہیں، یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، دنیا میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے۔ سیدہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان نبی علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا؟ فرمایا لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ اچھا سی تے نہ زیادہ پست سی۔ اچھا ہونا بھی عیب دی علامت ہے، پست ہونا بھی عیب دی علامت، پر فرمایا پتر تینوں ایک مزے دی گل دساں، وڈے وڈے قد والے جدوں آ کے حضور دے سامنے کھلوندے سن نا تے کندھے حضور دے اچھے لگدے سن۔ بس نعرہ تکبیر، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آدھا واقعہ بخاری سے اور آدھا تاریخ الخمیس سے۔ دعوت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی، 1400 صحابہ تھے، 1000 سے زائد تھے، تو ایک بکری اور 2.5 سیر یا 3 سیر آٹا تھا۔ تو مبارک کانوں میں جا کر عرض کرتے ہیں حضور 2 4 5 صحابہ نال لے ہوتے گھر لنگر شریف تیار کیتا، تو آپ کے اسی دن ہی 2 بیٹے فوت ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کہا کہ آؤ بھائی جان ہم بھی وہی کام کریں جو ابو نے کیا، تو بڑے نے چھوٹے کو لٹا کر شاہراہ پہ چھری چلا دی۔ جانور ذبح ہو رہا تھا تو انہوں نے باپ کی نقل اتاری، تو چھوٹے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑے ڈرے تو انہوں نے چھلانگ لگائی، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوانی اپنی کرما علی بڈی نو صحابیہ عظیم کہنے لگے کہ اب کیا کریں، بیٹے تو دونوں فوت ہو گئے اور اوپر دعوت ہے حضور علیہ السلام کی۔ کرما علی نے بڑا تگڑا جملہ عرض کیتا، فرمان لگیاں یہ ساری دنیا لٹ دی ہے لٹ جائے مگر حضور دی دعوت ملتوی نہیں ہوئے گی، دعوت ملتوی نہیں ہوئے گی۔ لپیٹ کے میں سٹوریج رکھ چھڑے۔ اب حضور علیہ السلام، واہ جی واہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ جابر کے گھر چلو۔
عرض کیا حضور 5-10 آئیں تو سب کو حضور نے فرمایا چلو بھائی، اور گھر تشریف ہے، بخاری دی گل ہے جنا، فرمایا لے آؤ بھائی آنڈی لے کے آؤ، آنڈی میں حضور علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، فرمایا بس انہوں نے ویکھنا نہیں ورتان لگیا، تے فرمایا آٹا بھی لے کے آؤ، آٹے دے اندر بھی حضور نے لعاب دہن رکھیا، فرمایا کڑیاں بلا لو جڑیاں روٹیاں ذرا تیز تیز بنا لیندی ہے، فرمایا ہانڈی نو نہیں ویکھنا بس پا کے دین دے جاؤ برکت ہو جائے گی۔ یہاں لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت بیماریاں پھیلتی ہیں، اور وہاں کیا ہے حضور لعاب دہن دیجئے نا اس سے شفائیں پھیلتی ہیں۔ چلا ہوئے تو تھوک نو نہیں سمجھ سکتا، تھوک نو تو نہیں سمجھ سکتا، روٹی سامنے لنگر سامنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مالک تگڑے ہون کانڈ نہیں لگن دیندے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے لقمہ مبارک پکڑنے سے پہلے ارشاد فرمایا بچوں کو بھی بلاؤ، اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، بچوں کو بلاؤ۔ عرض کی حضور آپ مبارک لنگر شریف آپ تناول فرمائے، آپ نے فرمایا بچوں کو بلاؤ، عرض کی حضور آپ لنگر تناول فرمائے، بچے ادھر ہی ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جابر ہم کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو، عرض کی حضور بچے تو دنیا میں نہیں رہے، فرمایا تے اسی پوچھیا ہی نہیں، فرمایا تم موت کو دیکھ رہے ہو اور زندگی کو نہیں دیکھ رہے، لاؤ سامنے رکھا گیا جائے، دونوں بچے سامنے رکھ چھڑے جناب، کپڑے دے اندر لپیٹے سے، حضور نے نگاہ پائی، ادھا واقعہ بخاری تے ادھا تاریخ الخمیس، انہاں دونوں اس ایک واقعے نو اعلی حضرت نے 2 لفظاں دے اندر تے 2 مصریں دے اندر انج پر ہویا، لطف نہ آیا تے اسی ذمہ دار ہیں تقریر چھڑ دیاں گے، بچیاں دے نظر پا کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، واہ لو جی تقریر قبول ہو گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نعرہ تکبیر، توجہ جی، نعرہ رسالت، توجہ، یہ دم دم آ گیا تو کی مطلب ہے جی، ہاں اے تے چلو حضور یعنی اردو ہوئی تے پنجابی کی کہاں گے، سا آ گیا، لو جناب ہون استدلال کرن لگیاں جی، حضرت مولانا شہزاد صاحب دامت برکاتکم القدسیہ اے جدوں اپنے جامعہ نظامیہ رضویہ دے اندر لائبریری دے سارے معاملات انہاں کول ہوندے سن، ادوں اسی دال کھاندے ہوندے سن، تے اگر میرا استدلال غلط ہوئے گا مینوں آپ چنڈ بھی مار دیں گے تے میں اپنے کول تو رجوع کر لوں گا، آپ فرما دیں کہ گل تو غلط کر رہے، اور علماء بیٹھے نے تھے، ایک ہوندا مستدل، ایک مستدل، ایک استدلال، مستدل فقیر ہے تے مستدل اے حدیث پاک کے جڑی میں عرض کر دیتی، استدلال ہون کرن لگیا کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پائی حضرت جابر دے بچیاں تے آپ دے دونوں بچے زندہ ہو گئے، انہاں چو ایک بیٹے ایسے حضرت جابر دے جڑے بڑے انہاں دا مزار مدائن دے اندر حضرت سلمان فارسی دی قبر دے نال اوتھے آہ کر حاضری پیش کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت جابر تے بچیاں تے نبی علیہ السلام نے نگاہ پائی تے دونوں بچے کی ہو گئے، اچھا کوئی زبردستی نہیں بولنا، کوئی گل نہیں، حضور گنگیاں دے بھی نبی ہیں، کوئی گل نہیں، دونوں بچے زندہ ہو گئے، نگاہ وہی ہے، میں کہتا ہوں جب یہ نگاہ حضرت جابر کے بچوں پر پڑی وہ زندہ ہو گئے، اور جب قبر میں یہی نگاہ خادم حسین پہ پڑی ہوگی لتنج سا نہیں آیا ہوئے گا، یار کیسے ہو سکتا ہے کہ مرید پیر آئے اور مرید بیٹھا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک میں ہو سکتا ہے کہ استاذ ہون اٹھے تے سرکار اتو آ جان، استاذ کو نہیں میں اٹھ نہیں سکتا، نگاہ پائی ہوئے گی سرکار نے تو استاذ نے اٹھ کے کیا ہوئے گا، یا رسول اللہ کتا پاک رسول اللہ دا ایتھے موجود ہے، لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک. ٹھیک ہے حضور میرا استدلال غلط تو نہیں؟ لو جناب سبحان اللہ چلو سبحان. اسی ایویں تے نہیں نائب امیر المجاہدین آکھے سبحان اللہ. نا جی نا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. ابھی کراچی سے کل میں حاضر ہوں باب المدینہ سے. باپا نے بڑی کرم نوازیاں فرمائیں. کراچی میں ایک بزرگ ہیں 91 سال ان کی عمر ہے. انہیں 20 نومبر یعنی جس دن استاذ گرامی کا وصال ہو اس سے ایک دن پہلے تہجد ان کی قضا نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں. کراچی میں بزرگ زندہ ہے. وہ فرمانے لگے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے اور بابا ساڈا بیٹھا ہوتا ہے. یہ وصال سے ایک دن پہلے کی بات ہے. اور استاذ گرامی کی طرف حضور علیہ السلام دیکھ کر فرما رہے ہیں خادم رضوی تینوں ساڈی وجہ تو بڑا مارے آ گیا ہے. تیری کنڈ تے بڑے نشان ہیں اور تیرے گھر دی چار دیواری اور تقدس نو بھی پامال کیتا گیا. تو تھک گیا ہے ساڈا کام کر کر کے. اسی فیصلہ کر لیا کل تینوں اپنے قدموں چ بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. فرماندے نے حضور بدھ نو میں خواب دیکھا جمعرات نو خواب دی تعبیر پوری ہو گئی. فون آیا کہ بابا دنیا تو ٹر گئی. عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا. عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ہوں کوئی کہندا رہے جی ساڈا جلسہ وڈا ہوئے گا. میں کہا بچے لگدے ہو تسی جلسہ وڈا ہو جائے گا. اے 2 کروڑ بندہ تو لے کے آ سکتا ہے لیکن 20 لاکھ نبی پاک دی شریعت دا عالم کتھوں لے کے آئیں گا؟ واہ واہ. 5 نعرہ لاکھ تکبیر نعرہ رسالت. 5 لاکھ سید زادہ کتھوں لے کے آئیں گا؟ اور 10 لاکھ حافظ قرآن کتھوں لے کے آئیں گا؟ باقی گلاں ساریاں چھڑ دے. صبح 3 بجے تو لے کے 1 بجے تک بندے مینار پاکستان رہے. بابے نے وضو نہیں ٹوٹن دیتا. فرمایا مالک تگڑے ہون تے وضو بھی نہیں ٹوٹن دیندے, کنڈ بھی نہیں لگن دیندے, وضو بھی نہیں ٹوٹن دیندے, بھوک بھی نہیں لگن دیندے. ہاں اسی ہے غالباً ایک اتھے گواہ موجود ہیں مولانا تشریف فرمان استاد انہاں نال بڑی محبت فرماندے سن. انہاں دی مسجد اسی حاضر سن تے اوتھے ایک میں گل بیان کیتی تے بابا کہن لگے حضور میں شوگر دا مریض ہاں پر صبح تو لے کے 1 بجے تک میرا وضو نہیں ٹوٹیا. یہ شہادت تے گجراں والے تو مل گئی ہے. ویسے بھی گجراں والا بڑی زرخیز زمین ہے اس مسئلے دے اندر عشق رسالت دے اندر. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں. اے دنیا دار بغیرت کمینے انہوں کی پتہ نبی علیہ السلام دی شان. اعلیٰ حضرت فرمانے حضور دے جسم اقدس دے جتنے بال ہیں احمد رضا ہر ایک بال تے کروڑ واری سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. سنو نوجوانو اعلیٰ حضرت دا سلام سنیا کرو, میں پڑھیا کرو, ڈاؤن لوڈ کرو سلام اعلیٰ حضرت سنیا کرو. پڑھیا تو نہیں کسی نے تھے اس طرح ساڈے استاد گرامی پڑھ دے سن. میں ریاض الجنہ جا کے کھڑے ہو کے نفلاں چ اعلیٰ حضرت دا سلام پڑھدا. سنو جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام. آپ جی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے امی نیک ہونی چاہیے, ابو ایک ہونے چاہیے نا. اصل مسئلہ ہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جتنے سیکنڈ آئے ہر سیکنڈ پر کروڑوں درود. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. موضوع کی طرف آئیں. فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اے نبوت دا بوا کھولیا بھی حضور نے تے بند بھی حضور نے کیتا.
آلہ حضرت نے ایک گل لکھی فتاوی رضویہ شریف دے اندر، آپ فرماندے اور راوی کون ہے حدیث دا جی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ لوگ کہتے ہیں سنی بھی آل بیت سے پیار کرتے، میں کہا نہیں چلیا، سنی ہی کرتے، سنی ہی کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدوں جبریل امین حضور علیہ السلام دی خدمت چاہتے سلام کرتے ہاتھ جوڑ کے اے ناخن بھی چھپا کے کہ کدھر اے ناخن دی کانڈ حضور ول نہ ہوئے، سبحان اللہ، اے بغیرتاں نوں کی پتہ حضور دے مقام دا، انج کر کے تے اپنی انگلیاں چھپا کے تے سلام عرض کر دے تے 4 لفظ استعمال کر دے سلام جدوں بھی حضور نوں کر دے۔ 24,000 مرتبہ جبریل امین نے حضور دے ہاتھ مبارک دا بوسہ دیا، سبحان اللہ، لکھاں سلام علماء نوں جنہاں نے تحقیقاں پیش کر کے ساڈے تک کتنی ہزار باری 24 چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی ہے۔ اور سلام کیوں یوں کرتے، جوڑ کے ہاتھ صحیح طرح اپنے آپ کو سمیٹ کے فنا کر کے اپنی ہستی کو کہتے السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر، اے ظاہر آپ پر، اے باطن آپ پر۔ جبکہ سورہ حدید میں تو آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول تو اللہ ہے۔ اول کون؟ چلو بھی خوش ہو جان گے، اول کون؟ اچھا تہاڈا دل ہی نہیں خوش کراندا، اے بھی چنگی گل ہے، انہوں نے کہا دل ہی خوش کری۔ اول کون ہے جی؟ اللہ۔ آخر کون ہے؟ ظاہر کون ہے؟ باطن کون ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور جبریل امین کہتے ہیں اول مصطفیٰ، آخر مصطفیٰ ہے، ظاہر مصطفیٰ ہے، باطن مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ تو صفتیں ہیں اللہ کی اور تم میرے لیے یہ صفتیں استعمال کر رہے ہو؟ عرض کی تو حضور سمجھ مینوں بھی نہیں آتی، سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی۔ ادھر جاتے ہیں تو رب کہتا ہے اول مصطفیٰ ہیں، آخر مصطفیٰ ہیں، ظاہر مصطفیٰ ہیں۔ وہ کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ تو سنو جی اعلیٰ حضرت، واہ جی واہ، اس جملے پر جی میرے بچے قربان جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، ہم سب قربان، آپ بھی قربان، یہ مل نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے دنیا دار بغیر تنوں کی پتہ حضور دا مقام، فرمایا حضور کا مقام یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بھی جب حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے ہم نماز کے آخر میں بیٹھتے ہیں۔ اور نبی کون کون سے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور بیٹھتے ہیں اگر یہ بھی میرا استدلال غلط ہوا تو یہ مجھے روک لیں گے، اگر یہ مجھے نہیں روکیں گے یہ گناہگار ہوں گے نا جی۔ اگر میں ایک بات میں غلط کر رہا ہوں، یہ نہیں روکتے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ حضور کی شریعت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن امتحان لیا، فرمایا جو عمر چنگے کام نہ کرے تسی کی کر لو گے؟ ایک پیچھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے اگلی صفوں میں، پچھلی آخر میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی تسی صحیح کام نہیں کرو گے اسی تڑی تلوار لے کے تڑی تون لاد چھڑاں گے۔ آج کا کوئی حاکم ہوتا کہتا ہے ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر نے دونوں ہاتھ چک کے دعا مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دے ایسے ایسے غلام بنائیں جڑے عمر نو بھی سیدھا کرنا جان دیں۔ اگر میں بات غلط کروں گا یہ روکیں گے مجھے۔ سارے نبی حضور کے سامنے یوں بیٹھے اور ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں حضور خیرات کا ایک قطرہ دے دو۔ اس پر دلیل یہ میرا استدلال ہے اور میں مستدل اور مستدل کیا ہے؟ امام بوصیری کا شعر ہے وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ مُلْتَمِسٌ التمس يلتمس التماسا فهو ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیام۔ یوں حضوری قطرہ سانو دے نالے بھی کہندے او بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالو
پر نہیں زیادہ میرا تیریاں زلفاں نال 3 مہینے خلقت رجی نہیں 7 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی پر جنہ محمد پیارا تکیا اور رج گئے دوئی جہاں سبحان اللہ۔ تو نبی بھی بیٹھتے ہیں جی دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں، چوکڑی مار کے کدی بھی کوئی نبی حضور دے سامنے نہیں بیٹھا جیسے آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہ میں دی تصویر کشی آئے آج اعلیٰ حضرت ہوتے آیات لاہور میں بھی ہوتے تو کہتے گجراں والے ہمارا کلام پڑھا جا رہا ادھر چلتے ہیں۔ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ لو جی تقریر کا آخری حصہ ہے جناب۔ فیض سے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام کی برکت سے اور علماء کرام کے جوڑوں کی برکت سے ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ اندھی محبت عطا فرمائے۔ ایک بندہ گزرا جی ہندوستان میں، تقریباً 3 لاکھ حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی۔ طوطی ہند، تاج الفحول، رئیس الفضلاء، نام اس کا بڑا مشہور ہے، امیر خسرو، محدث ہیں وقت کے۔ یہ مرید ہیں حضرت نظام الدین کے، اور وہ مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین کے۔ امیر خسرو نے اپنے شیخ حضرت نظام فرماتے تھے شریعت اگر اجازت دیتی تو میں اپنے مرید کو اپنے ساتھ اپنے قبر میں دفناتا۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ عشق تھا جی۔ امیر خسرو اتنا ادب کرتے اپنے پیروں کا، اتنا کرتے کہ لوگوں نے آپ کو مشرک اور بت پرست کہا۔ اچھا کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اور پاؤں تو چومتے ہی چومتے تھے، اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ آپ انوکھا ہی کام کرتے سن، جتھے پیران دے جوڑے آ جاندے سن آپ اپنی ناک رکھ لیندے سن۔ حالانکہ ہند کے آپ شیخ الحدیث تھے، رئیس المحدثین تھے، تو آپ نے فرمایا خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، آرے آرے می کنم۔ لوکی کہندن خسرو بت پرستی کردہ ہے، فرمایا ہاں کردہ، جو کرنا نے کر لو۔ وضاحت نہیں تھی، فرمایا جو کرنا نے کر لو۔ بیلیو صدیاں بعد امیر خسرو نظام الدین دا اتنا ادب کر دیں تے صدیاں پہلے صدیق اکبر رحمت للعالمین دا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ انج صدیق اکبر حضور علیہ السلام نال انج گل کر دے سن، اے نک دے اتے، باقی صحابہ بھی نک دے اتے اپنا ہاتھ رکھ کے انج گل، اور آپ کے ہونٹ ہلتے تھے، مسلم کے اندر موجود آپ کے ہونٹ ہلتے تھے، جس سے حضور علیہ السلام خود سمجھ جاتے تھے ابو بکر اے گل کہنا چاہتا ہے۔ آواز نہیں آتی تھی، ہونٹ صدیق اور فاروق کا یہی لہجہ تھا رضی اللہ عنہ، کہ اس کو سمجھنا پڑتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔
فرمایا ہاتھ انج کر کے گل کیوں نہیں کرتے؟ انج کر کے عرض کی حضور کبھی بندہ گنڈے بھی کھا کے آیا ہوتا ہے، کدی سبزی کھا کے آیا ہوندا، کدی کوئی انج دی خوراک کھادی ہوندی ہے جدی بو آندی ہے تے اسی چاہندے ہیں کدھر ساڈی بو دے نال بھی جناب دی طبیعت تے ناگواری نہ گزر جائے۔ اسی کتھے بیٹھے ہیں جی، انے واہ پیار کرو جی۔ اسی لاہور شریف دے اندر فجر تو بعد ایک جگہ مسئلہ بیان کر رہے سن جی، انے واہ پیار کرو، استادوں کو سنیا سی تے نقل مار چڑھی اگے، وہ بابے نے پھڑ لیا، کہنے لگیا یہ جڑی گل تو کر رہے ہیں کہ انے واہ انے واہ انے واہ انے واہ پیار کرو تو کی لبدا ہے؟ تے میں کہا کدی کوئی کم لالچ تو بغیر بھی کر لینا چاہیے۔ کہندا نہیں نہیں دسو لبدا کی ہے؟ میں کہا بابا جی اے لبدا نے کہ 2018 دا وقت ہے تے سب نو اپنی اپنی پئی ہے، اے دے باوجود بھی انے نے روڈ پار کرنی ہوئے سائیکل والا بھی رک جاندا ہے، موٹر سائیکل والا بھی رک جاندا ہے، وڈی گڈی والا بھی رک جاندے ہیں، اپنی گڈیاں ٹریفک روک کے تے جڑا انا ہوندا ہے او دی باں پھڑ کے اونوں پار کرا چھڑ دین۔ میں کہا تسی رسول اللہ نال انے واہ پیار کر لو، اور جڑا کچھ لبنا ہے او تے لبنا ہی ہے، لیکن قیامت والے دن ہاتھ پھڑ کے سرکار پل صراط تے پار کرا ہی چھڑن۔ تاجدار ختم نبوت پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ انے واہ پیار کرو جی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں تعصب ہے قیامت غیرت مند لوگ نصیب رکھے، سچے سید سنی صحیح العقیدہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی حضور پہچان کیا ہے صحیح العقیدہ سنی سید کی؟ فرمایا امیر معاویہ کا نام لے لو، نظرہ نہیں دیکھنا، امیر معاویہ دا نام لے۔ کیوں؟ فرمایا جس حسن پاک نے امیر معاویہ کے ساتھ ہاتھ ملایا کبھی سید اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، اور جس حسین پاک نے یزید کے ساتھ جنگ کی ہے کبھی سید اس کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا۔ بس یہی اللہ تعالیٰ قیامت تک معاویہ نہیں وہ جی نہیں یہ نعرہ تو یہاں نہیں لگنا۔ بس اعلیٰ حضرت نے جڑی گل کی تھی، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھ کبھی تقابل نہیں کروانا جی، آمنے سامنے نہیں رکھنا۔ صحابہ لکھاں تقریراں ایک پاسے، بابے دا جملہ او در در کتے ہو ایک پاسے۔ آمنے ساڑی اوقات کی ہے جی، سانو ماں نے جم کے چٹیا نہیں، ماں اپنے پتر نو جم کے چٹ دی ہوئے گی جی، سانو ماں نے جم کے چٹیا نہیں تے بندہ گلاں کردا پھر اپنا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے جی۔ لکھاں سلام جناب حضرت صاحب زادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ تقریر کرن تے بندے نے پرچی لکھ کے دے چھڈی، وہ کالج نے پرچی لکھ کے دیتی، کسی نے وہ ذہن خراب کرن دی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگا جی ایک سوال ہے شاہ جی آپ سے، آپ نے فرمایا دسو کہ جی سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی؟ آپ نے فرمایا کھڑا ہو کے سوال کر، کھڑا کوئی نہ ہو ویچ، پرچی لکھ کے آگے پہ چھڑ دی۔ فرمایا جواب دیکھو جی سید زادے کا جواب۔ فرمایا عائشہ کن کی بیٹی ہیں؟ اس نے کہا جی صحابی کی۔ اور فرمایا زہرا کن کی صاحبزادی ہیں؟ اس نے کہا نبی کی۔ فرمایا تم جانتے نہیں ہو جہاں نبی کی صاحبزادی آ جائے اور امتی کی بیٹی آ جائے تو افضل تو پھر نبی کی صاحبزادی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھ آئی نے پھر ضرور کہنا تاکہ مینوں پتہ چلے تو سمجھ آئی ہے۔ فرمایا جہاں نبی کی صاحبزادی آ جائے اور امتی کی بیٹی آ جائے تو افضل نبی کی صاحبزادی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا دوسرا جملہ بھی سن، فرمایا سیدہ عائشہ کن کی بیوی ہیں؟ کہا نبی کی۔ اور فرمایا سیدہ زہرا کن کی بیوی ہیں؟ کہا امتی کی۔ فرمایا جھلیا تینوں پتہ نہیں جتھے نبی دی بیوی آ جائے تے امتی دی بیوی آ جائے اوتھے نبی دی بیوی افضل ہوندی ہے۔ گل ہی ختم ہو گئی، رولا ہی کوئی نہیں چاہیے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ باقی اپنی گل جی ساڈیاں لاشاں بھی ختم نبوت واسطے حاضر ہیں جی، مقصد واسطے جی۔ تے اے آج شاہ صاحب نے بہت گلاں کیتیاں جی، میں ہن آخر وچ معافی منگاں گا جی۔ میں اے بھی نہیں کہندا جی تحریک لبیک دا کارکن بھی بہت وڈا، میں کہندا میں چوڑا بھی بن جاواں بڑی گل۔ تے اج تو بعد کوئی بھی بندہ
اور تے کسی نو گل کرن ہی نہیں دینی تے شاہ صاحب نو بھی ہاتھ جوڑ کے تے حضور بس سانو اصل وچ حضور سنی بگڑ دے تاں جی انہاں نو وڈے وڈے لقب دے دے اے وڈے وڈے مولوی پیر سید سارے تھڑک گئے انہاں نو سنیاں نے چکیا کندھیاں تے بٹھایا اے اوقاتوں باہر ہو گئے ساڈی اوقات ہے یہ کہ اسی حضور دے غلاماں 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 بس ساڈی اوقات ہے سانو ایتھے رکھو اسی چنگے ہاں بس اللہ تعالیٰ سانو نفس دی شرارت تو محفوظ فرمائے یا اگر کدھرے لکھی ہے تے اللہ تعالیٰ ایسی لمحے دے اندر سانو ایمان تے خاتمہ عطا فرما دے وما توفیقی الا باللہ 11ویں شریف جی حضور غوث پاک دی 11ویں شریف کھایا کرو رج کے نہ بندہ بھابی ہو سکتا نہ شیعہ ہو سکتا جی شیخ پورے دا ایک مولوی سی انہیں غوث پاک دی بے ادبی کی تے فیصلہ آباد ٹر گیا اتھے تقریر سی ہوئی تے کہندا جی غوث ہے تے میری لتاں پنے ایک لت پن کے دکھایا الان کتنا بیوقوف چبل آدمی اے کہے کہ اگر غوث پاک اللہ کے ولی ہیں تو میری قسمت بدل دیں کہندا لت پن کے دکھائے تو کوستان دی بس چلی واپسی تے وہ آ رہا سی تقریر کر کے تے وہ ککر دے نال وجی دے اودیاں دوویں پن گئی مولانا سے سردار آباد دے فیصل آباد دے کہنے لگے پتر اس کو کہتے ہیں غوث مانگ اکتے دیندہ دو شیخ پورے دے ایک بابا سی تے او دے سامنے ایک آ گیا انج بد مذہب وابی کہنے لگا تو یا علی کرنا یہ تے جائز ہی نہیں تے مشرک ہو جاندہ انہوں نے کہا کتھے مشرک ہوندہ ہے میں علی نو خدا تھوڑا ہی ماندا میں علی نو تو صحابی ماندا انہوں نے کہا نہیں یا علی نہیں کہنا چاہیے دے دے نال بندہ مشرک ہو جاندہ انہوں نے کہا نہیں ہوندہ انہوں نے کہا جی اگر یا علی کہنا جائز ہے تو پھر جی علی مدد کر دے تو پھر میری لات پننے تے بابے کو ڈانگ سی بابے نے کٹ کے دو میں پن چھٹی انہوں نے کہا میں تے کیا سی علی پننے تو پن چھٹی انہوں نے کہا اے مولا علی نو چھوٹے چھوٹے کمہ واسطے نہیں بلائی دا اے انہوں نے غلام کر لیندن مولا علی نو تاں آواز دے دی جدوں خیبر دا دروازہ چکے رکھنا ہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری